बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं है, और उसके साथ साथ जो तर्जुमान पीडीएम है उन्होंने परवेज खटक साहब के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। वो हवा कैसे निकाली है उस पर भी आपसे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अपने मुतनाज़ा बयानात से और इंटरव्यू से और टीवी शोज में जो गुफ्तगू करते हैं उससे लगता यही है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए पोरस के हाथी साबित होंगे। तो इस पे तीनों चीज़ों पे बात करते हैं। पहली बात तो ये करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें क्या नहीं है। नाजरीन, आपको पता है कि 9 मई से पहले और बिलखसूस 9 मई के बाद ये जो वारदाती टोला इस वक्त मुल्क में हुक्मरान है, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की हुई हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात इन्होंने कायम किए हुए हैं। अब हुआ ये कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली एमपीए सिमाबिया ताहिर को भी गिरफ्तार कर लिया है, और उन पर गिरफ्तारी का जो इल्जाम है वो ये है कि वो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं। पहली तो बात यह है कि 9 मई का जो वाकया है इसको तकरीबन 2.5 पौने 3 महीने हो गए हैं, और अब तक पंजाब पुलिस जो है वो सोई रही थी। अब तक उनको पता नहीं था कि सिमाबिया ताहिर भी इन 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं। आपको याद होगा उससे कोई 1-2 दिन पहले, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि सिमाबिया ताहिर जो है वो कुछ लोगों को जो वकील नहीं है उनकी ट्रेनिंग कर रही हैं कि वो वकीलों वाला लिबास पहन के, लॉयर का जो यूनिफॉर्म होता है वो पहन के आए। और उनकी एक ऑडियो भी इस हवाले से आई थी कि जी पीटीआई के लोग जो हैं वो वहाँ बदमाशी करते हैं, और इस किस्म की गुफ्तगू की थी। तो उनके इस टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू के बाद सिमाबिया ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके साथ साथ फिर सिर्फ सिमाबिया ताहिर को गिरफ्तार नहीं किया गया, चौधरी जफर जो साबिक एमपीए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उनको जेल से वो रिहा हुए तो रिहाई के बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और सिर्फ यही इक्तफा नहीं किया गया, एक खबर ये भी है कि लाहौर में एक और मुकदमा जो है वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, और वो मुकदमा है कि मैंने अपनी कोई 3-4 दिन पहले वीडियो में बात की थी कि एक जेआईटी बनाई गई है इमरान खान साहब के खिलाफ फिर दोबारा से, ताकि उनके खिलाफ एक एविडेंस या एक जो तफ्तीशी जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक राय और कंजेक्टिव एक उनके अबाउट गिल्ट एक जो है वो पुलिस की राय आए। तो उस जेआईटी के अरकान को धमकियां देने का मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया। तो ये वारदाती टोला जो है बाज नहीं आ रहा। वैसे पाकिस्तान में चूंकि अब इलेक्शन जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर तो अब वो करीब है, क्योंकि वफाकी जो असम्बली है उसकी मुद्दत भी पूरी होने वाली है, और जो सूबाई असम्बली हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। लेकिन इलेक्शन का माहौल जो है वो अब तक नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब के जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस जेर समाअत थे उनको कोई रिलीफ नहीं मिला उन केसेस में, हालांकि उनकी जो कानूनी नुकात उठाए गए थे वो बड़े वैलिड थे, और ख्वाजा हारिस साहब जो है वो बड़े मंजे हुए और बड़े समझदार वकील हैं। उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो बड़े इंस्पायरिंग थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को कल कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हत्ता कि वो एप्लीकेशन जो वो पेटिशन जो उन्होंने कहा था कि जी ये दायरा इख्तियार जिसमें चैलेंज किया गया था उस पर भी फैसला नहीं किया गया, और ये जब तक उस पर फैसला नहीं किया जाता तब तक जो है वो ट्रायल कोर्ट को ट्रायल की कार्रवाई से रोका जाए। उनकी स्टे की एप्लीकेशन जो है उसको भी एडजर्न कर दिया गया नेक्स्ट वीक के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी तक जो मौजूदा सिनेरियो है और जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं और जिस तरह केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, तो लगता नहीं है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी इदारों के अंदर मौजूद है। मैं मेरे एक दोस्त हैं एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं ज़ाती तौर पर मुझे पता है, और वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ हैं। अब से को तकरीबन 3 दिन पहले उनके ड्राइवर के घर भी रेड किया गया। अब एक ड्राइवर जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो ज़ाहिर है मुलाजिम होता है, लेकिन इस हद तक भी ये जो वारदाती टोला है ये स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। अ, जब कल अली मोहम्मद खान साहब को रिहा किया गया तो महसूस ये हो रहा था कि शायद कुछ अब हालात बेहतर हो रहे हैं, और लेकिन हालात बेहतरी की बजाय लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ज्यादा जो है वो सख्त वक्त जो है वो शुरू हो गया। अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी कल पॉजिटिव गुफ्तगू भी की है। एक तो उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 78 दिन की असीरी खत्म हुई और हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पर रिहाई मिली। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कैद के दौरान इस्तकामत
عطا فرمائی. اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر. پاکستان زندہ باد، تحریک انصاف پائندہ باد، وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ. تو یہ ان کی ٹویٹ تھی. اور پھر اس سے ہٹ کے انہوں نے گفتگو بھی کی، اور وہ گفتگو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پازیٹیو گفتگو تھی. انہوں نے کہا کہ جی ایک دوسرے کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. سیاسی نظام مضبوط ہوگا تو پاک فوج مضبوط ہوگی اور ملک مضبوط ہوگا. جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے انہیں برا بھلا نہیں کہتا، وقت امتحان کا تھا، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہتے تو اچھا تھا. اداروں سے غلط فہمی کے خاتموں کے لیے کام کروں گا. الیکشن میں فیصلہ عوام کو کرنے دیں. زرداری، فضل الرحمان، نواز شریف کے الیکشن میں مقابلہ کریں گے. ملک کو آگے بڑھنا ہے تو کسی جماعت کو کارنر نہ کیا جائے. سابق وزیر اعظم پر دہشت گردی کے مقدمات ملک کی بدنامی ہے. 9 مئی کو جن لوگوں نے نقصان کیا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی. جماعت تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، جس نے غلطی کی سزا ملنی چاہیے. ملک کو پرامن طریقے سے شفاف الیکشن کی طرف لے جانا چاہیے. پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں بلکہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. چیئرمین پی ٹی آئی میرے لیڈر ہیں اور دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. یہ علی محمد خان صاحب فرما رہے تھے. یہ بڑی پازیٹیو گفتگو ہے. واقعی پاکستان کو اس وقت انتقام کی نہیں بلکہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماویہ طاہر جو گرفتار ہوئی ہیں تو انہوں نے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں، ایک ایسا میسج دیا جو خاص طور پر فواد چودھری صاحب، پرویز خٹک صاحب اور اس قسم کے جو دیگر لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے بارے میں سماویہ طاہر کیا کہتی ہیں، یا سماویہ طاہر کا موقف کیا ہے، یہ ذرا سماعت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب، ہم ڈٹے ہوئے ہیں. آپ نے ہمارے لیے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی گھبرانا ہے. یہ یاد رکھیے گا خان صاحب کہ آپ کی اس تحریک اور اس جنگ آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، ہمیں اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑا نا تو ہم بہائیں گے انشاءاللہ. یہ سب لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم یہ تکلیفیں برداشت کریں گے. جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب آپ نے برداشت کی ہیں، آپ نے گولیاں کھائی ہیں ہم لوگوں کے مستقبل کے لیے. اب ہم آپ کے حصے کی جو باقی جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہم سب مل کر لڑیں گے اور ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور خان صاحب، آپ کی ڈائگرس ہوں، بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل ڈٹی ہوئی ہوں. آپ فکر نہیں کریں. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. اب یہ سماویہ طاہر خاتون ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور یہ خراج تحسین کی مستحق ہیں. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف سے جنہوں نے علیحدگی اختیار کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ترجمان پی ڈی ایم ہے حافظ حمداللہ صاحب. انہوں نے پرویز خٹک کی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پارٹی انہوں نے جو بنائی تھی اس کی بینڈ بجا دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو اب سے پہلے پی ٹی آئی میں مفاد اور اقتدار کے مزے لیتا رہا ہے اور اب نئے گھونسلے ڈھونڈ رہے ہیں اقتدار انجوائے کرنے کے لیے. ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کو. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ ویک میں پھر ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ حیران کریں گے. لیکن اب وہ جن لوگوں کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ جو موجودہ ٹولہ برسر اقتدار ہے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں یا جو ان کو لے کے آنے والے لوگ ہیں، اگر اب پی ڈی ایم کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ دیکھی جائے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے لانچ کیا گیا، تو یہ بھارت دو مختلف باتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اپنے متنازع بیانات اور اپنی گفتگو کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بڑے مشہور ہیں. اب سے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے خواتین کے بارے میں بڑی نامناسب اور غیر شائستہ گفتگو کی تھی اور اس پر بہت سارے لوگوں نے پھر احتجاج بھی کیا تھا. تو ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں پاکستان کی مسلح افواج پر، میں سمجھتا ہوں. اور پاکستان کی مسلح افواج کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس سارے معاملے پر بہرحال ان کو اپنا ریئیکشن جو ہے اور اپنی ایک وضاحت ان کی طرف سے ضرور آنی چاہیے. خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ذرا سماعت کریں. آپ کی سٹیٹمنٹ، آپ نے کہا کہ جی ہمیں 2-3 دفعہ یہ کہا گیا کہ آئیو ہم اب تنگ آ چکے ہیں اس سے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا. اپریل 2019 دے یو گو، یعنی کہ سال بھی ابھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے مارچ 2022 بعد 2021. تو آپ لوگوں کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. سافٹ کارنر ڈیولپ نہیں، سافٹ کارنر ڈیولپ ہے. میں اس کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کر دوں گا. آپ نے جو بات کی ہے اس نے جو ہے ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج جو ہے ان کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تھا
اور اس میں مین وجہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں جون میں، وہ اپریل میں یہ بات ہوئی تھی، اور دسمبر میں آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں. تو دا موسٹ ایئر کون سا؟ 19 میں. 19 میں، ٹھیک. اور اس میں جو ہے وہ دیر ایکسٹریم ڈسپلیئر ود دین پنجاب گورنمنٹ جو تھا وہ موٹیویٹ کر رہا تھا. اپروچ آپ نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا؟ جی انہوں نے کیا تھا. اچھا. اور یہ وہ دن ہے جب ہم نے ایکسٹینشن کا ان کو ووٹ دیا تھا. ابھی یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپروچ وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹائم اینڈ اگین ہمیں اپروچ کیا. پہلے کہا کہ جی آپ پنجاب لے لیں، ڈسپلیئر تھا، اور اس قسم کی گفتگو. کون کہہ رہا تھا؟ ظاہر ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. تو پاکستان میں جو کھیل کھیلا گیا، شاید اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی یا لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن جو صاحب الرائے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، ذی شعور ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا فرد جرم لگا دیا اسٹیبلشمنٹ پر، کہ اب وہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کی جو تقرری ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس حوالے سے ان کی ریزرویشنز تھی. تو اب اس کی تائید جو ہے، وہ جو کچھ ماضی میں عمران خان صاحب کہتے رہے، بلکہ اب تک جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے، اور وہ اب خواجہ آصف صاحب جو ہے قسم کی اس کی تائید کر رہے ہیں. تو اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ بالکل کھل کے اور اس طرح جو اپوزیشن میں موجود لوگ ہوں گے ان کو یہ آفر کریں گے کہ جی پہلے ہم آپ کو پنجاب دے دیتے ہیں، پھر آپ وفاق لے لیں، تو پھر آپ پہ تنقید بھی ہوگی، آپ پہ انگلیاں بھی اٹھیں گی، اور اٹھنی بھی چاہیے. تو پاکستان میں یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اب اداروں کو جو ان کے اصل فرائض ہیں وہ جب ادا نہ کیے جائیں اور وہ پورے نہ کیے جائیں، اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی اداروں کو نقصان پہنچانے کی خاطر، اور اس لیے نقصان پہنچانے کی خاطر کہ ہمارا اقتدار جو ہے یا جو ہماری طاقت ہے وہ کم نہ ہو، جب اس قسم کے کھیل کھیلے جائیں گے تو بہرحال اس کا نقصان جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی ہوتا ہے. ہم دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے جو ہے وہ لاکھوں ایکڑ زمین ہے، اس پر اگر لیمو اگانے کا فیصلہ کریں گے تو اس سے دشمن کے دانت کھٹے نہیں ہوں گے، دشمن اور مضبوط ہوگا. خدارا اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کی عوام کے لیے سوچیں. مہنگائی کی جو صورتحال ہے، ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا، لیکن غریب آدمی اور سفید پوش آدمی جو ہے وہ بہرحال ڈیفالٹ کر چکا ہے. ادارے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے وہ شاید اس ملک کا دشمن ہے. اور عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ آج تقریباً ان کو 80 دن ہونے والے ہیں. ان کی گرفتاری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بولنے کی آزادی نہیں ہے لوگوں کو. اور وہ شخص جو ایک اپنی فالوئنگ رکھتا ہے اور جس کی بات سنی جاتی ہے، اگر وہ بات کرے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ سب کو یاد رکھنا چاہیے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی اقرار الحسن صاحب جو سریام پروگرام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ تک بھی میسج کنوے کیا گیا، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی، کہ آپ عمران ریاض پر بات نہ کریں. لیکن انہوں نے بات آدھی کی، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کس ادارے نے ان کو کہا ہے کہ عمران ریاض پر بات نہ کریں، کس نے دھمکی دی ہے کہ آپ ایک خاص حد جو ہے اس سے آگے اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. ناظرین، پاکستان میں ایک بڑا مکروہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو جب دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی، ANP بھی، وہ لوگ جو بنیادی طور پر جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوری اقدار پر جو یقین رکھتے ہیں، وہ بھی اس سارے تماشے میں صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر رہے، بلکہ ان کا اپنا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑا واضح رول ہے پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے میں. ناظرین، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.